الرحمن السلام علیکم میری معزز ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سمینہ ناز۔ جیسے کہ میری پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق واقعہ بتایا تھا، آج میں آپ کو داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہلائی تھی، اور آپ نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر آپ ساحل پر لے کر گئے تھے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بڑے احسانات کیے ان پر، کیونکہ وہ میدان میں تھے۔ اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، ان کے لیے 12 چشموں سے پانی ان کو عطا کیا۔ اس کے علاوہ آسمان سے ان کے لیے من و سلویٰ کی غذا اتاری گئی، اور بھی بہت سے احسانات اللہ نے ان کے پر کیے۔ لیکن بہت ہی وہ نافرمان قوم تھی، ہر بات میں موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے لگ جاتی، فرمائشیں کرتی، بہت آپ کو پریشان کیا۔ لیکن تمام لوگ ہی برے نہ تھے، کچھ لوگ اچھے بھی تھے، ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد کافی عرصے کے بعد بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ وہ پیغمبر جو تھے، ان سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں ملک سے نکالا گیا، ہم پر ظلم ہوا، آپ اللہ سے اجازت لیں کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دیں تاکہ ہم اپنا علاقہ واپس لے لیں۔ نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ میں آپ کے ماضی کے حالات دیکھتا ہوں تو مجھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نے اللہ سے اجازت لے بھی لی اور اللہ نے آپ کو جہاد کی اجازت دے بھی دی تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگ لڑیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اجازت مانگوں اور آپ ان سے لڑائی نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم سے ہمارے بیٹے چھین لیے گئے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، بھلا جہاد فرض ہوگا تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم لڑیں گے، آپ اجازت تو لیں اللہ تعالیٰ سے۔ نبی نے ان کی بات سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ ٹھیک ہے، جہاد کی تیاری کرو اور لڑو اس قوم سے، اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے گا۔ پیغمبر نے اس قوم میں طالوت کو ان کا کمانڈر بنا دیا، یعنی امیر بنا دیا اس فوج کا۔ تو قوم نے کہا کہ یہ امیر بننے کے قابل نہیں، یہ تو غریب آدمی ہے، یہ ہمارے امیر کیسے بن سکتے ہیں؟ تو نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، ان کو جنگ لڑنے کا تجربہ دیا ہے، ان کو ایسی جسامت دی ہے جو ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے، اور ان کو علم بھی عطا کیا ہے اللہ نے۔ آخر کار ان کی قوم نے ان کو امیر مان لیا۔ طالوت جب فوج کو لے کر چلے تو دشمن کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، میں تمہاری فوج کو آزماؤں گا، ان کو شدید پیاس لگے گی لیکن ان کو میں پانی پینے کی اجازت نہیں دوں گا سوائے ایک آدھ چلو کے۔ قرآن میں بیان ہے کہ زیادہ تر نے پانی پی لیا لیکن تھوڑے سے لوگوں نے پانی نہیں پیا۔ اب دشمن کی فوج کا کمانڈر جالوت تھا اور ادھر مسلمانوں کی فوج کا کمانڈر طالوت تھا۔ جن لوگوں نے زیادہ پانی پی لیا تھا وہ تو زیادہ پانی پینے کی وجہ سے ان کی ہمتیں جواب دے گئیں۔ انہوں نے طالوت سے کہا کہ ہم میں اتنی بڑی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں، مگر جن کم لوگوں نے پانی پیا تھا ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ دیکھو، گھبراؤ نہیں، بہت مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کم لوگوں نے بڑی بڑی طاقتوں پر غلبہ پا لیا، ہمت نہ ہارو۔ لیکن وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ سب بھاگ گئے کیونکہ ان کی ہمتیں پست ہو گئی تھیں۔ اب جو تھوڑے بچے تھے ان کی آزمائش اب سخت ہو گئی۔ ان تھوڑے لوگوں میں داؤد علیہ السلام بھی تھے، جنہیں ابھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا نہیں کی تھی، مگر وہ بہت بہادر تھے۔ ان تھوڑے لوگوں نے اب اللہ سے دعا کی، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اس دعا کا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ قرآن کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے تعاقب کیا جالوت کا اور جالوت کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بادشاہت عطا کی اور اس کے بدلے نبوت عطا کی، اور اللہ نے جو چاہا انہیں سکھا دیا۔ یعنی
اس قوم کو غلبہ بھی دیا، یعنی وہ پوری کی پوری فوج جیت بھی گئی، لیکن داؤد علیہ السلام نہ صرف انہوں نے فتح کو قبول کیا بلکہ انہوں نے چاہا کہ اس کے لیڈر کو بھی مار دیا جائے، اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے اتنے خوش ہوئے کہ انہیں نبوت بھی عطا کی اور انہیں بادشاہت بھی عطا کی، ان کو حکمت بھی عطا کی اور ان کی تعریف بھی کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں بنی اسرائیل کی قیادت اب داؤد کے ہاتھ میں ہے، اور ہم نے انہیں خلیفہ بنا دیا۔ داؤد علیہ السلام نے بہت زندگی میں جہاد کیے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کو عبادت کا بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ جہاد کا تو ان کو شوق تھا، اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، لیکن ان کو عبادت کا بھی بہت شوق تھا۔ اور ان کی تعریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے، یعنی پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 معجزے عطا کیے تھے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز عطا کی تھی، یعنی جب وہ بیان کرتے تھے، تقریر کرتے تھے تو لوگ مبہوت ہو جاتے تھے ان کی تقریر سن کے، ایسی اثر انگیز بیان وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اتنی خوبصورت آواز میں وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے کہ ان کی تلاوت سن کے پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے، یعنی اور ان پر اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل کی، زبور۔ اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے اور پرندے بھی لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے پہاڑوں، جب داؤد اللہ کی تسبیح کریں تو تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، یعنی ان کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے علاوہ بہت تہجد گزار تھے، رات کو 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا تھا، ایک حصے میں خود عبادت کرتے اور دوسرے حصے میں گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس کے علاوہ معجزے کے طور پر اللہ نے ان کو لوہے کو نرم کر دینے کی صلاحیت عطا کی تھی، وہ جدھر چاہتے تھے لوہے کو موڑ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ کڑیاں جوڑ کر ٹوپیاں بنائیں، وہ جنگی ٹوپیاں بناتے تھے، زرہیں بناتے تھے، پورے لباس جو لوہے کے ہوتے ہیں نا، وہ داؤد علیہ السلام کی ہی ایجاد ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوہے کی ٹوپیاں پہنی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت عطا کی تھی کہ اپنے ہاتھ سے لوہے کو موڑ کر جو ہے وہ زرہیں اور لوہے کا سامان بناتے، جنگی سامان بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ اے داؤد، میں نے تجھ پر اتنے انعامات کیے اور سلیمان بھی عطا کیا، جنہیں معجزے بھی دیے اور نبی بھی بنایا، تو اے داؤد تم اور تمہارے گھر والوں شکر ادا کرنا، کیونکہ میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔